تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری. دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، حاضرین گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے محترم حضرت مولانا اظہار الحق صاحب، حضرت مولانا قاضی عمران صاحب اور دیگر علماء کرام، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شدید ترین سر میں درد تھا، بخار اور آواز بیٹھی ہوئی، لیکن میں عزیز گرامی جناب مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم سے معذرت نہ کر سکا، اس لیے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں برابر کھٹکتا رہتا ہے۔ جلسوں میں دعوتیں دی جاتی ہیں، کبھی کبھی لوگوں کو مجبوری لاحق ہو جاتی ہے، مجبوری پیش آ جاتی ہے، اس مجبوری کی وجہ سے کبھی کوئی عالم دعوت قبول کرنے کے باوجود شریک جلسہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری مجلس میں ہی انتظامیہ کے لوگوں نے ایک ایسا تبصرہ کیا جس نے دل پر بہت زیادہ اثر کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اکابر تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اب ان اصاغر کے نخرے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد سے یہ تبصرہ اگرچہ میرے سامنے ہوا تھا، میرے حق میں نہیں تھا، کسی اور کے سلسلے میں کیا گیا تھا، لیکن بہرحال اس بات سے اب ڈر لگتا ہے کہ عذر شرعی کے باوجود بھی اگر معذرت کی گئی، عذر پیش کیا گیا، تو پتہ نہیں اور کیسے کیسے تبصرے ہوں، اس لیے بہرحال حاضر ہو گیا۔ حلالت کی وجہ سے اور حضرت علماء کرام کی لمبی فہرست کی وجہ سے دیکھیں 11:12 ہو رہے ہیں، رات کا تقریباً نصف حصہ گزر گیا، اور ابھی خطابت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو اس میں میرا یہ پہلا نمبر ہے۔ ابھی حضرت مولانا
اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی قاضی عمران صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب جو پہلی مرتبہ آپ کے ہاں تشریف لائے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ایشیا کی سب سے بڑی دینی اور مذہبی یونیورسٹی کے استاد ہیں، موقر استاد ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ان کو سننا اور ان کو وقت دینا یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔ وہ باقی ہیں جناب مولانا مفتی وسیع احمد صاحب نائب قاضی شریعت امارت شریعہ، وہ تشریف فرما ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، خطبہ بھی۔ تو پہلے سے بھی میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تمہیدی گفتگو ایسی کروں گا کہ مجمع کچھ جڑ جائے اور ان بزرگوں کی باتیں سن کر کے کچھ فیض اٹھا لے، فیض حاصل کر لے۔ لیکن پہلے ارادہ میرا اس آیت کے تحت گفتگو کرنے کا تھا جو میں نے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو میں یہاں پر آ کر کے بیٹھا تھا، یہ دونوں ساؤنڈ باکس دونوں طرف سے اس کی شدت کی آواز نے میرے سر میں تو پہلے سے درد تھا ہی، اس کی تیز آواز جو دماغ کے رگوں سے ٹکراتی تھی تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا سر پھٹ جائے۔ اور میں قلب کا بھی مریض ہوں، قلب کی دوائیں کھاتا ہوں، تو ہارٹ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کہیں فیل نہ کر جائے، معاذ اللہ۔ بھائی ایک بات، ان کے پھلدار درختوں کو نہ جلانا نہ کاٹنا، آپ نے تو نباتات اور اشجار و احجار تک کی رعایت کی ہے، آپ تو ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی باہر تشریف لے گھونسلے کے اندر چوں 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 کر رہا ہے، اس کی ماں نہیں تھی، بچے کو پکڑ کر کے اپنے عمامے میں یا ٹوپی میں رکھ لیا اور لے کر کے وہاں سے چلے۔ اتنے میں اس چڑیے کی وہ بچے کی ماں نے دیکھ لیا، چڑیا نے، کہ وہ میرے بچے کو لے جا رہا ہے، اب وہ اس کے گرد سر پر منڈلا رہی ہے، چوں 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 کر رہی ہے۔ وہ آئے، بچے کو انہوں نے فروخ کو رکھ دیا زمین پہ، وہ چڑیا ان کے گرد منڈلانے لگی، اپنے بچے کے گرد زمین پر اپنا پر اور بازو رگڑ رہی ہے اور چلا رہی ہے، چوں چوں کر رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندرون خانہ سے تشریف لائے، باہر دیکھا یہ چڑیا کا بچہ ہے، فروخ ہے، اور اس کی ماں ہے، وہ اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور اپنے بازو زمین پہ رگڑ رہی ہے اور چیں 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 کر رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو، اس ماں کو، اس کے بچے کی وجہ سے کس نے صدمہ پہنچایا ہے؟ دیکھو الفاظ پہ غور کرو، من فجع هذه بولدها، اس چڑیے کے فروخ کی ماں کو کس نے صدمہ پہنچایا ہے؟ جن صحابی نے پکڑ کر کے لایا تھا، فرمایا اے اللہ کے رسول، میں فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچے کو اس کے پاس لوٹا دو، جہاں سے لائے ہو اتار کر کے گھونسلے میں پہنچا دو۔ میرے دوستو، میرے آقا اور مولا، میرے نبی، میرے پیغمبر، آقا دو جہاں، سرور عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے لیے ایسے مہربان۔ لوگ گھوڑے کے اوپر جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں کوئی دوست ساتھی مل گیا بے تکلف کئی زمانے کے بعد، مدت کے بعد، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گپ کر رہے ہیں،
نہ سفر طے کر رہے ہیں نہ اتر رہے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے گپاسٹنگ گھنٹوں گپ کیے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا دوابکم کراسیا، اپنے سواری کے جانوروں کو کرسی نہ بناؤ۔ کرسی پر بیٹھے گھنٹوں تقریر کر رہے ہیں، ارے کرسی تو کاٹ کی ہے، لوہے کی ہے، اس میں جان نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ سواری کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ اپنی منزلیں اس سے طے کرو۔ جب منزلیں نہیں طے کر رہے ہو تو اس کو کرسی بنا کر کے نہ رکھو۔ آپ نے جانوروں کے اوپر بھی رحم کا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی آپ کی خدمت میں آئی اور آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے اس اونٹنی کا مالک؟ ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، تم اس سے اپنے کام نکالتے ہو، بار برداری کا کام لیتے ہو، سواری کا کام لیتے ہو اور اس کو بھر پیٹ کھانا نہیں دیتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ اور فرمایا کہ تم ان جانوروں سے اس وقت تک استعمال ان کو کرتے رہو جب تک کہ استعمال کے قابل ہوں، اور اس سے کام لینا بھی چھوڑ دو اسی وقت تک، اسی وقت جبکہ ابھی کام لینے کے لائق ہو۔ میرے دوستو، ہمارا نبی ایسا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، چاہے وہ مسلمان بھائی ہوں یا غیر مسلم اور کافر بھائی ہوں، کسی کے لیے بھی ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوستو، یہ ساؤنڈ بکس وغیرہ اتنے تیز جیسے اغیار کے نزدیک اور غیر مسلموں کے نزدیک ان کے پرب تہواروں کے اندر یہ ڈی جے بجائے جاتے ہیں کہ جب اس کی دھک کی آواز آتی ہے تو دماغ کے رگ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ ہتھوڑا بجا۔ یہ آپ مسلمان ہیں، آپ اس نبی رحمت کی امتی ہیں، آپ بھی اگر ویسے ہی کام کرنے لگے تو پھر آپ میں اور ان غیروں کے درمیان کیا فرق رہ جائے؟ میرے دوستو، مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب نے اپنے خطبہ استقبالیہ کے اندر دنیا کے حالات کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کی ہے کہ دنیا کے حالات کیسے ہو رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے کس طریقے سے ایک جٹ ہو کر کے ہماری کردار کشی کر رہے ہیں اور ہماری عداوت و دشمنی پر کس طریقے سے آمادہ ہیں۔ میرے دوستو، ہوش کے ناخن لیجیے، دیکھو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت میں نجات اور دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور اگر یہ جلسے جلوس وغیرہ مدرسے کے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور آقا نامدار سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ترویج و ارشاد کی لیے اخلاص کے ساتھ اگر ہوں گے تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، آپ کی زندگیوں میں برکتیں ظاہر ہوں گی، آپ کے مدارس کے اندر برکتیں ظاہر ہوں گی، آپ کے محلوں کے اندر برکتیں ظاہر ہوں گی، آپ کی آل و اولاد کے اندر برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اور اگر اخلاص نہیں ہوا تو پھر آپ کی دکان چل جائے گی، اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو اس کی برکتیں کہیں بھی ظاہر نہیں ہوگی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت عمر بن الخطاب، دیکھو آج ختم بخاری ہونا ہے، بخاری شریف کا آخری درس آج کیا جائے گا، اسی بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ سب سے پہلا باب حضور پاک علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس باب کے اندر سب سے پہلی حدیث جو حضرت امام بخاری اپنے استاد حضرت حمیدی سے جنہوں نے نقل کیا ہے، اور صحابی رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیتیں جیسی ہوں گی ویسے ہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے۔